اس نے کہا کہ میں نے اپنے ایک دوست سے 40,000 کا قرضہ لینا تھا، اس کے بیٹوں نے تو انکار کر دیا، لیکن جو بیٹی ہے اس نے اپنا سارا زیور میرے قدموں میں لا کے رکھ دیا کہ میرے ابو جو ہیں ان کی جان چھڑوائیں۔ اس نے قریت کے سارا واقعہ پوچھا۔ اس نے کہا کہ مجھ کو بتاؤ وہ شخص کون ہے، کس کی بیٹی ہے؟ کافی عرصے سے کسی نیک بچی کی تلاش میں تھے کہ ہم اس کے ساتھ اپنے بیٹے کا رشتہ کریں، ایک نیک بچی کو اپنے گھر میں بہو بنا کے لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین اکرام، آج کا قصہ، آج کا جو واقعہ ہے وہ ایک وفا کا واقعہ ہے۔ ایک بیٹی کس طرح اپنے باپ کے ساتھ محبت کرتی ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ اس واقعے کو، اس قصے کو میری تمام بیٹیاں بلکہ بیٹے بھی سنیں اور دیکھیں کہ واقعتاً یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک ریت بنی ہوئی ہے کہ ہماری بیٹیاں اپنے باپوں کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتی ہیں اور ان کے اوپر جان بھی دے دیتی ہیں، یہ باتیں غلط نہیں ہیں۔ اور یہ معاشرہ صرف ہمارے ہندوستان پاکستان کی بات نہیں بلکہ عرب معاشرے کے اندر بھی ایسی مثالیں موجود ہیں۔ عزیزو، ریاض کے اندر دو دوست رہتے تھے، آپس میں تعلق داری۔ ایک دوست نے ایک دوسرے سے کہا کہ یار مجھے تھوڑا سا قرضہ چاہیے۔ اس نے کہا کتنا قرضہ چاہیے؟ اس نے کہا 40,000 ریال۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بسم اللہ، حباً و کرامتاً، عام سی بات ہے، ہم آپس میں لین دین کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو قرضہ لیتے بھی ہیں دیتے بھی ہیں۔ اس نے 40,000 ریال اس کو دے دیا، لیکن جو غلط کام ہوا وہ یہ ہے کہ اس نے نہ اس نے لکھوایا نہ اس نے لکھ کر دیا۔ اب جو عام سی بات ہے، دوست ہے، ٹھیک ہے، اعتماد کیا ہوا ہے۔ اور میرے دوستو عزیزو، ہوا یوں کہ کچھ عرصہ گزرا، جس نے قرضہ لیا ہوا تھا وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، فوت ہو گیا۔ اب جس نے قرضہ دیا ہوا تھا، جب تعزیت کے دن گزر گئے، ہفتہ 2 ہفتے گزرے، تو اس کے بعد وہ ان کے گھر آ گیا۔ اس کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹی تھی۔ 2 بیٹے بڑے تھے، بیٹی جو تھی وہ کالج 3rd ایئر کے اندر پڑھتی تھی۔ ان کے بیٹوں کے پاس آیا، تعزیت واجب، بیٹھا، ان کے ساتھ گفتگو کرتے کرتے اس نے کہا بیٹو بات سنو، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا جو والد تھا میرا دوست تھا، تو اس نے مجھ سے قرضہ لیا تھا۔ انہوں نے بڑی حیرت سے کہا کتنا قرضہ لیا تھا؟ اس نے کہا 40,000 ریال، اور میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ وہ پیسے مجھ کو چاہیے ہیں، مجھ کو واپس کیے جائیں۔ اس نے کہا کوئی لکھا ہوا ہے تمہارے پاس، ہے کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا نہیں بچوں، تمہارے والد نے مجھ کو لکھ کے نہیں دیا، ہمارا آپس میں سکا معاملہ تھا، دوستی تھی، اور میں نے بھی مناسب نہ سمجھا، نہ اس نے لکھ کے دیا، میں نے بھی مطالبہ نہیں کیا۔ اس نے کہا بات سنو، اگر تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو پھر میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ بھئی میں تمہیں اس نے کہا سنو بات سنو چچا، زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے پیسے لینے ہیں ہمارے والد سے، اور تم یہ کہتے ہو کہ ہمارا والد جنت میں ہے، ایسا ہے کہ جنت میں جا کے ہمارے والد سے پیسے لے لینا۔ غلط بات کہی اس نے۔ بہرحال جو چھوٹا تھا اسے بھی گفتگو کی، تقریباً کم و بیش اس نے بھی یہی الفاظ کہے، اور اس دوران میں ہوا یوں، ان کی گفتگو، ان کی جو بہرحال جس نے 40,000 ریال کا قرضہ لینا تھا وہ اس کی آواز اونچی ہو گئی۔ لو جی ناظرین کرام، ہوا یوں کہ جب یہ اونچی اونچی باتیں کر رہے تھے تو وہ لڑکی جو کہ ان کی چھوٹی بہن تھی وہ دروازے پر آئی۔ اس نے کان لگا کے سنا کہ جو مہمان آیا ہوا ہے اور ان کے بھائیوں کے درمیان آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے، اونچی اونچی باتیں ہو رہی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص چلا گیا، واپس گھر اپنے چلا گیا۔ لو جی جب وہ چلا گیا تو یہ لڑکی، ان کی بہن جو ہے، اپنے بھائیوں کے پاس گئی، اس نے جا کر کہا بھائیوں وہ کون آدمی تھا، یہ کیا آپس میں اونچی اونچی آواز میں لگے ہوئے تھے، کیا باتیں کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ یہ فلاں تھا جو کہ آیا تھا کہ کہتا تھا کہ 40,000 ریال تمہارے باپ نے مجھ سے قرضہ لیا تھا، اور وہ مجھ سے۔ تو بہن کہنے لگی کہ یہ کون تھا شخص؟ انہوں نے کہا فلاں بن فلاں بن فلاں۔ اس نے کہا کہ یہ تو جانتے ہیں، میں اس کا اچھی طرح جانتے ہیں، بچپن سے ہمارے گھر میں یہ آیا کرتا تھا، میرے والد کا دوست تھا، اور بات یہ ہے کہ یہ شخص کو عام آدمی تو نہیں ہے، بڑا معزز آدمی ہے، بڑا ہمارے معاشرے کا معروف آدمی ہے، اور یہ کوئی غریب اور فقیر بھی نہیں ہے کہ جس کو انتہائی زیادہ پیسوں کی ضرورت ہو اور وہ جھوٹ بول کے پیسے لے۔ اس نے کہا نہ۔
اس نے اپنے بھائیوں سے کہا دیکھو بھائیوں بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ والد جو ہے وہ قبر کے اندر ہیں اور معاملہ جب تک ان کا پورا اور ان کا حساب کتاب معلق خیر. اس نے اپنے بھائیوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ ان کے پیسے واپس کر دیجیے، لیکن بھائی جو ہے ان کے اوپر دنیا سوار. ان کا نا ہم نے کوئی پیسہ نہیں دینا، اس کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. اگر کوئی ثبوت ہوتا، اگر لیے ہوتے ہمارے والد نے اس کو لکھ کے دیا ہوتا. عزیزو یہاں پر وفا کی بات. یہ بچی جو چلی گئی اپنے کمرے میں گئی، 1 دن گزرا ہوگا، 2 دن گزرے ہوں گے، اس نے سوچا غور کیا. اس نے کہا کہ میرے والد کا حسابات جو ہیں وہ میرا والد جو ہے انتہائی مشکل کے اندر ہے، قبر کے اندر ہے. اور پھر اس نے سوچا، اور ناظرین کرام پتہ ہے اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنا سارا جو زیور تھا اس کے لیے شادی کا اکٹھا ہوا تھا یا ویسے اس کے پاس تھا، بہرحال اس نے اس زیور کو اکٹھا کیا، ایک چھوٹے سے اس نے بیگ کے اندر ان کو بند کیا. اور اگلے دن اس شخص کے گھر چلی گئی جو ان کے گھر آیا تھا 40,000 ریال لینے کے لیے. اس نے دروازہ ناک کیا، اس نے کہا یا دروازہ کھولیں. دروازہ کھولا، پردے میں تھی. اس نے جا کے کہا میں فلاں بنت فلاں ہوں، میں فلاں کی بیٹی ہوں. اس نے کہا چچا بات یہ ہے کہ میرے والد نے بلا شبہ آپ سے قرضہ لیا تھا، یہ میرے پاس زیور ہے، ایسا کریں یہ زیور لے جائیں، اس کو بازار میں جا کے بیچیں، اگر 40,000 ریال سے اوپر کا ہو گیا تو وہ پیسے مجھ کو واپس کر دینا، اگر 40,000 ریال سے کم ہوا تو مجھ کو بتانا، میں کہیں سے اور بندوبست کر کے میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے والد کا قرض جو ہے اس کو میں ادا کروں. اس نے کہا بسم اللہ. اس نے وہ اسے بیگ جو تھا وہ لے کے اپنے پاس رکھ لیا. یہ لڑکی واپس گھر آ گئی. ناظرین کرام واقعہ اگلا سننے والا ہے اور بڑا اہم بات ہے. یہ شخص جو تھا یہ گیا سنارے کے پاس، اس نے جا کے اس کو وہ سونا جو ہے اس کو کہا کہ بھئی اس کا حساب کرو، اور یہ دیکھو. اس نے کہا ایسا کرو کہ اس کو رکھ جاؤ، میں اس کو تول کے دیکھتا ہوں کہ اس کا کتنا. وہ تقریباً اپروکسیمیٹلی وہ اتنے 40,000 ریال کا بنتا تھا. لو جی عزیزو، شام کا وقت ہوا، اس کی مجلس لگی ہوئی ہے، بے اثباتی دنیا فلاں ہے، ایسے گفتگو کرتے کرتے جب اس کی باری آئی اس نے کہا یارو ساروں 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، میرے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا ہے. اس نے کہا کہ انہوں نے کہا کیا معاملہ پیش آیا؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنے ایک دوست سے 40,000 کا قرضہ لینا تھا، اس کے بیٹوں نے تو انکار کر دیا، لیکن جو بیٹی ہے اس نے اپنا سارا زیور میرے قدموں میں لا کے رکھ دیا کہ میرے ابو جو ہیں ان کی جان چھڑوائیں. ناظرین کرام وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا تمہیں قسم ہے بتاؤ وہ شخص کون تھا؟ اس نے بتا دیا کہ فلاں آدمی تھا، فلاں آدمی تھا. اس نے کہا اچھا وہ فوت ہو گیا ہے اور اس کی بیٹی نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ اپنے باپ کی گردن چھڑانے کے لیے اپنا سارا زیور تمہیں پیش کر دیا. اس نے کہا نا بیچا تو نہیں ابھی تم نے؟ اس نے کہا نہیں بیچا نہیں میں نے. اس نے کہا اچھا ایسا کرو یہ 40,000 ریال جو ہے یہ میرے ذمہ رہا، یہ میں تم کا عطا کر دوں گا اور وہ جو زیور ہے اس بچی کو واپس کر دو. ناظرین اکرام یہ اگلا دن ہوا، وہ سنار کے پاس جس نے اس کے پاس رکھا ہوا تھا اس سے جا کے اس نے وہ بیگ لیا اور اس بچی کے گھر چلا گیا. اس کو جا کے کہنے لگا بیٹی یہ اپنا زیور سنبھال لو، تمہارے والد کا قرض جو ہے وہ ادا ہو چکا ہے. لڑکی نے تاکیداً پوچھا کہ واقعتاً؟ اس نے کہا بیٹی بات سنو، وہ ایک اور تاجر تھا، ایک شخص تھا، اس نے تمہارے والد کی طرف سے وہ پیسہ ادا کر دیا ہے، اب تمہارے والد کے اوپر کوئی قرضہ نہیں ہے، تم اطمینان رکھو، اور یہ میں تمہارا زیور واپس کرنے کے لیے آیا. اور ناظرین کرام وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اس واقعے کا علم ان کے ایک اور دوست کا ہوا. وہ اس کے پاس آ گیا، اس نے قریت کے سارا واقعہ پوچھا. اس نے کہا کہ مجھ کو بتاؤ وہ شخص کون ہے، کس کی بیٹی ہے؟ اس نے کہا میں نہیں بتاؤں گا. اس نے کہا میں تمہیں حلفاً کہتا ہوں کہ مجھ کو بتاؤ، مجھے اس بچی کے ساتھ کام ہے. اسرار کیا، جانتا تھا. اس نے کہا سنو میں اس قسم کی بچی کی تلاش میں ہوں اور
میرا بیٹا جو ہے وہ پولیس افسر ہے، ہم کافی عرصے سے کسی نیک بچی کی تلاش میں تھے کہ ہم اس کے ساتھ اپنے بیٹے کا رشتہ کریں، ایک نیک بچی کو اپنے گھر میں بہو بنا کے لائیں، اور پھر اس کے گھر چلا گیا۔ اور ناظرین اکرام، پھر اگلی بات بتانے والی نہیں ہے۔ الحمدللہ جن کی بچیاں جوان ہوتی ہیں، اگر شرفاء کا رشتہ آ جائے تو پھر وہ فوراً ہاں کر دیتے ہیں۔ انہوں نے جا کے بڑی محبت کے ساتھ، بڑے اسرار کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ بچی کا رشتہ طلب کیا، اور الحمدللہ انہوں نے بھی اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیا۔ اور آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی، وہ بچی کی نہ صرف شادی ہوئی بلکہ ماشاءاللہ اس کی اولاد جو ہے وہ بھی جوان ہو چکی ہے، ان میں سے کوئی ڈاکٹر بن چکا ہے، کوئی انجینئر بن چکا ہے، بیٹیاں جو ہیں وہ ڈاکٹر بن چکی ہیں، گھرانہ جو ہے وہ خوشحال ہے۔ اور یہ ایک وفا کی بہترین مثال ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بچیاں بلا شبہ بعض اوقات اپنے بھائیوں سے بھی زیادہ اپنے والد کے ساتھ محبت کرتی ہیں۔